اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعمالی صفحہ نمبر 198 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں جو ہمارے اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اوحی الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل، خداوند متعال نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی۔ کیا کہا؟ ارشاد فرمایا ان احببت ان تلقائی غدن فی خطیرۃ القدس، کہ اگر تم جو ہے وہ خطیرہ قدس میں کل مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن، کہ جو نہایت ہی ایک پریشانی کا اور ہولناکیوں کا منظر ہوگا، اس دن اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو فَكُنْ فِي دُنْيَا وَحِيدًا غَرِيبًا مَحْمُومًا مَحْزُونًا مُسْتَوْحِشًا مِنَ النَّاسِ، کہ اگر تم عالم محشر میں، عالم قیامت میں، جب خطیرہ قدس میں تم اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اکیلے رہو، غریب رہو، غمگین رہو، محزون رہو اور لوگوں سے خوف زدہ حالت میں زندگی بسر کرو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ عین اسی طرح سے ہے بے منزلت الطیر، جیسے ایک پرندہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ الذی یطیر فی ارض القفار، وہ پرندہ جو ایک خشک زمین پر پرواز کرتا ہے، وَیَأْکُلُ مِن رؤوس الاشجار، اور وہ درختوں کی ٹہنیوں پر اونچا جا کر جو ہے وہ ان ٹہنیوں سے جو ہے وہ کھاتا ہے، وَیَشْرِبُ مِن مَاءِ الْعُیُون، اور چشموں کے پانی سے وہ سیراب ہوتا ہے، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ، اور جب رات کا وقت آتا ہے، أَوَىٰ وَحْدَهُ، وہ تنہا اپنے گھونسلے کی طرف واپس پلٹتا ہے، وَلَمْ يَعْوِ مَعَ الطُّیُور، اور باقی پرندوں کے ساتھ ان کے گھونسلوں میں نہیں چلا جاتا، اسْتَأْنَسَ بِرَبِّهِ، یہ اپنے پروردگار سے مانوس ہے، وَاسْتَوْحَشَ مِنَ الطُّیُور، اور باقی پرندوں سے وحشت کھاتا ہے۔ تو ایک انسان کو اس پرندے کی زندگی کو اپنا نصب العین قرار دینا ہے اور اسی طرح سے زندگی بسر کرنا ہے جیسے یہ پرندہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ بس اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو کیا وظیفہ دیا ہے، کیا دستور دیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے فَكُنْ فِي دُنْيَا وَحِيدًا، پس دنیا میں اکیلے رہو، غریباً یعنی غربت میں، عالم غربت میں زندگی بسر کرو، محموماً یعنی تم غمگین حالت میں، یعنی اللہ کے حزن میں تم مبتلا رہو، اللہ کے فراق میں تم جو ہے وہ غم زدہ رہو، مستوحشاً من الناس، اور لوگوں سے حالت وحشت میں ہو کہ تمہارے وجود میں اللہ کی محبت کی یہ جو لو جل رہی ہے یہ کہیں دوسروں کے پھونک مارنے سے بجھ نہ جائے، دوسروں سے رابطہ برقرار کرنے سے یہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے، کہیں ماند نہ پڑ جائے۔ لہٰذا سالک اللہ کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ رہبانیت کی زندگی بسر کرے، پہاڑوں میں غاروں میں جا کر زندگی بسر کرے، اپنے لیے پہاڑوں میں ایک غار بنائے اور وہاں جا کر زندگی بسر کرے۔ ہرگز ایسا نہیں وظیفہ دیا جا رہا سالک اللہ کو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرو لیکن لوگوں جیسے زندگی بسر نہ کرو۔ تمہاری زندگی کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہاری دوستی کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہارے رابطے کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہارے درس و بحث کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہارے طعام کا، قیام کا، پوشاک کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ پس تم لوگوں سے رابطے میں ہو لیکن لوگوں سے رابطہ اس انداز میں برقرار کرو گے کہ جس انداز میں یہ رابطہ برقرار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پہلے معیار کیا قرار دینا ہے؟ اللہ سے محبت کو معیار قرار دینا ہے، اور دوسرا معیار کس چیز کو قرار دینا ہے؟ ضرورت کو۔ اس ضرورت سے زائد انسان کسی سے رابطہ برقرار کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر انسان بازار میں روٹی خریدنے کے لیے جاتا ہے،
اگر انسان گوشت خریدنے کے لیے جاتا ہے تو انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ دکان میں جائے، گوشت خریدے، روٹی خریدے اور واپس اپنے گھر میں آئے، یا گوشت خرید رہا ہے تو اس سے متعلق وہ اس دکاندار سے ممکن ہے سوال کرے کہ اس نے ذبح شرعی کے مطابق ذبیحہ انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یا پاکیزگی کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ ایک معمول کی جو ایک کارروائی ہوتی ہے، یہ اس مقدار میں اس نانبائی والے سے اور اس گوشت والے قصائی سے یہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد گفتگو کرنا اس انسان کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، جس کے وجود میں اللہ کی محبت کی لو جل رہی ہے، اس کا ضرورت سے زائد گفتگو کرنا اس کے اوپر نیگیٹو آثار کو مرتب کرے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان اہم نکات کی طرف متوجہ قرار دے اور اپنی زندگی میں ان نکات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔